صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مجتنب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کر آسمان کو دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پہ یقین پہلے سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے گا۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، ارے وہ تو بہت پہلے سے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہیں آسان نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ جب اللہ رات کے آخری پہر ملاقات کرتا ہے اپنے بندے سے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مجھے بس یہی یقین ہونے نہیں دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جو پتے کی ٹہنی کو بھی رزق دینا نہیں بھولتا، وہ پھر تمہیں دینا کیسے بھول سکتا ہے؟ تو پھر اس نے بے حد محبت کی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری طرف اور تمہارا یقین ان کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں سے معاوضے ہوتے ہیں۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ مایوس نہ ہو اپنے نصیب سے، اس نے تمہارا نصیب خون سے سنوارنا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھنا کبھی نہیں چھوڑتے، برے سے برے حالات میں بھی نہیں۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، یہ یقین، یہ گمان آپ کو بہت آگے تک لے جائے گا۔ آپ جتنا اپنے ایمان پہ بھروسہ رکھیں گے، آپ جتنا اپنی دعاؤں پہ اور اللہ سے لگائی ہوئی توقعات پہ یقین رکھیں گے، آپ اتنا ہی بڑا نتیجہ دیکھیں گے۔ آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں گے تو وہ آپ کے اچھے گمان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب اب تمہاری تمام دعاؤں پر کن فرمانے ہی والا ہو، اپنی بارگاہ میں قبول کرنے ہی والا ہو، تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نوازنے ہی والا ہو۔ بس مایوس مت ہو اور دعا مانگتے رہو، کون جانتا ہے کہ یہی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو۔ اور میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو
کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔